رسوله الكريم أما بعد ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. انسان جب اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قانون مبارک ہے، وہ اس کی نعمتوں کو میں اضافہ کرتے ہیں. لئن شکرتم لأزیدنکم، تم اگر شکر گزاری کرو گے، استعذن ربکم، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے اعلان کیا ہے. لئن شکرتم، اگر تم شکر گزاری کرو گے، لأزیدنکم، تو میں تم کو انعامات بڑھا دوں گا، نعمتیں بڑھا دوں گا، تم پر مہربانیاں کروں گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اس میں ساری چیزیں آ گئی. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری اختیار کی، پھر سمجھو، پھر جان لو اس بات کو، ان عذابی لشدید، تو میرا سزا عذاب پر بہت سخت ہے. انسان جو شکر کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف وہ آپ کو، ہم کو ان چیزوں سے بچاتا ہے جو ہماری اخلاقیات کو برباد کرتا ہے، ہماری حوصلوں کو برباد کرتا ہے. یہ کرونا کے موسم میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے، ڈرتے تو سارے لوگ ہیں لیکن الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک میں کرونا کی مخالفت کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ کہ لوگوں کی حوصلے ہار نہ ہو جائیں. یہ حوصلہ انسان کے اندر بہت بڑی چیز ہے. جب انسان حوصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ بہت سی بیماریاں ایسی بھی ختم کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نعمات کا شکر کرتے ہیں، اس میں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. کہ اللہ تعالیٰ سے اعوذ باللہ بڑا بن جائے گا، پھر اس کی اور زیادہ شان شوکت میں اضافہ ہو جائے گا، یا اس کی پھر حکومت میں کمزوری نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شخص شکر گزاری کرتا ہے وہ میرے لیے نہیں کرتا، میں تو اس کا خواہ ہوں، میں تو اس کا، میرے بندے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ آگے ترقی کرے. لیکن جب یہ وہ جو شکر کرتا ہے وہ میرے لیے نہیں کرتا، وہ اپنے لیے کرتا ہے، نفس سے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنے مال میں ایمان کو، اپنی جو دل کی کیفیات کو، اخلاقیات کو، معاشرے کو بدامنی سی وغیرہ سے بچانے کے لیے ہے، تو اس کے لیے فائدہ ہوتا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرتا ہے. ان شکرتم، اگر تم شکر گزار ہوتے، وآمنتم، ایماندار ہوتے، وکان اللہ شاکرا علیما، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ قدردان ہے. وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قدردانی کرتے ہیں. آپ ایک بالشت اپنے رب کی طرف دل میں جاؤ، قرب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف دل لگاؤ، ایک بالشت، اللہ تعالیٰ اتنا آئے گا. اور آپ ایک ہاتھ آؤ، اللہ تعالیٰ اتنا آئے گا. آپ چلتے چلتے آؤ، گرتے پڑتے آؤ، اللہ تعالیٰ تم کو بھاگ کر تم کو پکڑے گا. تو جو ہماری مشکلات پیش ہوتی ہے، مصائب میں ہم گرفتار ہوتے ہیں، کبھی حکومتوں کی طرف سے، کبھی حکومتیں دوسری حکومتوں کی وجہ سے تکلیف میں پڑ جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مال بھی بہت ہوتا ہے، دولت بھی بہت ہوتی ہے، لیکن دل بے چین ہوتا ہے. جہاں ہمارے ایک ساتھی تھا، وہ
افسر تھا، وہ جب آتے تھے وہ کہتے کہ ہم یہاں آتے ہیں تو خوش ہوتے. اس وقت کرونا کا موسم تو اس نے کہا کہ یہاں کوئی چیز نہیں ہے. ایسا تھا. بڑے اطمینان کہ یہاں ماسک بھی دور کرتے ہوئے بڑا اطمینان ہوتا ہے. لوگ ڈرے ہوئے تھے. تو دل کی کیفیت بھی تو ایک چیز ہے کہ آدمی یہ دنیا اوپر سے نیچے جائے اس کا کوئی وہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ خیر، اللہ اللہ خیر، خوش ہوتا ہے، مزے میں ہوتا ہے. ایک بزرگ تھا، وہ جنگل میں پڑا ہوا تھا، بیمار بھی تھا. تو ایک آدمی ایک اور بزرگ وہاں سے گزر رہا تھا، اس کو وہ فریاد کر رہا تھا. وہ جو پڑا ہوا بزرگ تھا، بیمار تھا بیچارہ. تو اس بزرگ نے کہا کہ جو اپنے محبوب، اپنے معشوق کے تھوڑی سی مار سے فریاد کرتے یہ عاشق نہیں ہے. اس نے کہا، کراہتی کو یہ کہا کہ آپ غلط سمجھیں. جو شخص محبوب کے تھپڑ میں مزہ محسوس نہ کرے وہ عاشق نہیں. وہ کہتے ہیں کراہنا میری یہ طبی چیز ہے. جیسے آدمی کو کسی کوئی بہت محبوب شخصیت ہو، اس کو بڑا محبوب ہو، اس کو خوب گلے میں دبائے تو وہی کہے گا، لیکن کیا دل میں کہے کہ اور زیادہ دبائے. تو بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے مزے میں ہوتے ہیں. بیمار ہوتا ہے، آپریشن ہوتا ہے، اس کا آپریشن کے وقت وہ کہہ دے کہ رب میرے ساتھ ہے. بڑے مزے میں ہوتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں. تھوڑی سی وہ نہیں، وہ جو سا یہ تکلیف ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی محبوب اس طرح کرے تھوڑا سا تکلیف تو ہوگی، لیکن کیا ہوگی، کیا تھوڑا سا اور دبایا یار. اسی لیے بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ لوگ، دولت مند لوگ، اور یہ جن کے پاس قوتیں ہیں، وہ معلوم ہو جائیں کہ ہمارے دلوں کے اندر کون سی مزے ہیں، تو تلواریں لے کر ہم سے چھیننے کی کوشش کے لیے آ جائیں گے. کیونکہ حقدار تو ہم ہیں. جس طرح اسمبلی میں ہم حقدار ہے کہ وہاں پہنچ جائیں، بادشاہت کے ہم حقدار ہے، اس کی بھی ہم حقدار ہے. بڑی مزے تو یہی ہے. تو یہ آپ کو شکر گزاری ملیں گی. اگر آپ شکر گزار ہوں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. تو یہ آپ نے نفس اپنے لیے کیا یا اللہ کے لیے کیا؟ اپنے لیے کیا. اپنا فائدہ ہے تمہارا. بعض آدمی تھوڑی سی بیمار ہوتا ہے، آسمان اتارتا ہے، میں بیمار ہوں، میں ایسا ہوں. بھائی بیماری بھی ہوتی ہے. اگر جو کوئی کہتی کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوتا. یہاں کتنے بیمار آ گئے تمہارے سامنے، میرے خیال کے سامنے تو میرے کچھ نہیں ہے، تو کچھ اللہ تعالیٰ ٹھیک بھی کرتا ہے اسی وقت. یہ نہیں کہ ہوتا، وہ ٹھیک ہوئی ہوتا ہے. میں حوصلہ دلاتا ہوں کہ ٹھیک ہے چلو. یہ ہمارا جہاں سب سے زیادہ نقیب تھا، نقیب نام ہے، سب سے زیادہ نقیب سے بڑے پیارے آدمی ہے، بڑے متوکل بھی ہے. تقریباً 20 سال ہوں گے یا 15 سال ہوا ہوں گے، 20-15 سال سے پہلے کی بات ہے. اس نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارا کالا ارکان ہے. کیا ڈاکٹروں کی بات نہ مانو، کچھ نہیں ہے. مجھے نہیں خیال تھا کہ ہوگا تو ہوگا، کچھ تو ہوگا، لیکن تھوڑا سا یہ حوصلہ کرے گا تو کیا ہو جائے گا، یہ اس کو دفع کرے گا. ابھی سرخ و سفید ہے. اس وقت تو آنگ اس کا پیلا تھا کیونکہ وہ ڈرا ہوا تھا. اب الحمدللہ میں کہتا ہوں کیا حال ہے، کبھی کبھی کہتا ہوں وہ کیا کچھ نہیں ہے. ابھی تک تو یہ طرف دراصل شکر گزاری کے ایک وہ ہوتے ہو. ایک آدمی ہے، بادشاہ ہے، تم کو سب کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سب کچھ دیتا ہے. ایک دن اس کیڑے تب آیا تو آپ کہے او تمہیں یہ عورتوں کی بات ہے، عورتیں نہیں ہوتی. تمام دن ساتھ کیا احسانات کرو، ایک دن ایک چیز میں کم کرو، تم نے مجھے دیا کیا ہے؟ کچھ نہیں دیا ہے. تمام عمر احسان کرو، لیکن ایک دن اس کو
کچھ تھوڑی سی کم دے دو تو کہتے ہیں میں تم سے تو کوئی اچھی بات سنی ہی نہیں ہے، اچھی کیا وہ تو اچھائی دیکھی ہی نہیں ہے، تو خدا کا پہلے کتنے آپ کو چیزیں لائیں لیکن وہ نہیں مانتی، وہ نہ شکریہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا تھا کہ تم شکر کرو گے۔ اب یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ بادشاہی دے یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کی قدر کیا ہے کہ اس بادشاہی کو اسی طرح چلائیں جس طرح خدا اس میں ناراض نہ ہو جائے، اس کی قدردانی ہے۔ کوئی چیز آدمی کو مل جاتی ہے لیکن اس کو اسی طرح استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دولت دیا، تم ایک دن آپ تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی، اس دنیا سے جاؤ گے۔ اگر تم نے اس مال و دولت میں ساتھ وہ معاملہ کیا جس سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، فقیر کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور جب کوئی نمائش کی ہو پھر دیگی پکتی ہیں، پھر بڑا لمبا چوڑا کام ہوتا ہے، تو یہ تم مال کی نقد ہی کرتے ہو، مال کی قدردانی کرو۔ اس کی یہ ہے کہ وہ وہاں لگاؤ جہاں اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت نصیب فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور زیادہ آپ کو وہ بڑھائے گا، اور وہ پاک مال ہوگا، حلال مال ہوگا، اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچائے گا، وہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں لڑائیوں جھگڑوں سے بچائے گا، آپ کا مال فضول نہیں لگے گا، بڑی اللہ برکت نصیب فرمائے گا۔ تو یہ تب ہوگا کہ تم شکر گزار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو آپ کو بیوی دی ہے، اللہ کی نعمت ہے، ورنہ آدمی سے ادھر ادھر پھرتا ہے الٹا پلٹا، تو آپ اس کے حقوق ادا کریں تو کیا ہوگا، یہ اس کی قدردانی ہے۔ شوہر کو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے، بیوی کو اللہ تعالیٰ نے شوہر دیا ہے۔ کتنی لڑکیاں بیٹی ہیں اپنی جگہوں پر، اپنے گھروں میں، اس کے لیے رشتہ نہیں مل رہا ہے، ایسا ہے نہیں ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے رشتہ دے دیا، خاوند دے دیا، شوہر دے دیا، اب اس کو چاہیے کہ اس کی وہ حقوق ادا کرے، یہ اس کی قدردانی ہے۔ ورنہ اس نے شکری کا وبال اس پر دنیا میں بھی پڑے گا، شاید اپنے خاوند سے محروم ہو جائیں، یا طلاق کے ذریعے یا اسے وہ چلا جائے، پھر وہ کیا حتیری سر کر گیا، لوگوں کی محتاج بن جائے گی۔ بیٹے اللہ دی ہیں، یا اللہ جل جلالہ کی نعمت ہے، اس کی صحیح تربیت کریں، خیال رکھیں اس کا، اس کے کہاں پھر رہا ہے، کس کے پاس پھر رہا ہے۔ ہم پہلے دیکھتے نہیں ہیں کہ کس کے ساتھ یہ جا رہا ہے، کس کے ساتھ پھر رہا ہے، جب خراب ہو جاتے ہیں پھر روتے ہیں۔ تو اس کی تربیت تم پر اب پہلے دن سے فرض تھا کہ تم دیکھتے میرا بیٹا ہے، کل میرا بن جائے گا، وہ میری بعد میں کچھ اچھے کام کریں گے، میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، تو آپ نے اس کو ایسی جگہوں پہ لگا دیا۔ اگر آپ نے اس کی بہت دیروں مال کما لیا تو دیروں مال کا اس کا کیا فائدہ ہوا؟ ہمارے ایک لطیفہ نہیں ہے، حقیقت واقعہ ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں، درجات کو بلند فرما دیں، یہ ہمارے مشرف نہیں ہے جو کوارٹ والے پیارے مشرف، بہت پیارے آدمی ہے، اس کی والد تھے، وفات ہو گئی اس رمضان مبارک میں۔ تو وہ کہتے تھے کہ ان کا کوئی رشتہ دار تھا کہ اس کے والد نے بہت مال دادا نے بہت مال کمایا تھا، دادا یا پردادا نے، پھر اس سے مال رہ گیا دادا کے لیے، پھر والد کے لیے، تو روزانہ آتی پلٹی کرتا ہے، دم میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو اس کو میں نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو یار؟ وہ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ کمایا تھا رکھا تھا، نہ دادا نے خرچ کیا، نہ والد صاحب نے خرچ کیا، نہ پردادا نے خرچ کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم میں تو کچھ اس سے پیدا اٹھاؤں۔ تو آپ اپنی اطراف میں دیکھیں، جس نے بھی ناشکری کی ہے اس کی وبال کو دیکھو،
اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت نصیب کی ہے، بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدردانی اس وقت ہو جائے گی کہ آپ دوسری ممالک میں چلے جائیں۔ وہاں آپ دیکھیں گے کہ یہاں جو مختلف موسم ہے، سردی کا موسم ہے، سردی میں آپ پنجاب چلے جائیں، گرمی میں آپ دیکھو لوگ وہاں کیا وہ دیر بالا وغیرہ میں جا رہے ہیں، مری وغیرہ وہاں جا رہے ہیں، کلام وغیرہ میں جاتے ہیں، موسم کے لحاظ سے بھی بہترین ہے اور معتدل بھی ہے۔ بعض لوگوں کے بعض جگہ 2 گھنٹے کے دن کیا ہوتی ہے، رات ہوتا ہے، دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، باقی چلتے رہو۔ بعض لوگوں کی جہاں بہت ہر وقت کیا ہوتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، کیا سردیاں لگتی ہیں اس کو، اس لحاظ سے بھی اچھے ہے۔ بہت سے اللہ پاک نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن یہ لوگ نہ قدر ہیں، نہ قدر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فوج بھی اچھی دی ہے، 2 سپر طاقتوں کو نہیں، بہت سے سپر طاقتوں کو صفر کر دی۔ اگر طالبان نہیں کیا تو پھر طالبان طاقتور ہے، اگر تم اس ساتھ پھر تم طاقتور ہو، تو تم امریکہ سے کیا لیتے ہو؟ یہ نقدری نہیں ہے کہ تم نے وہاں سے ٹریننگ لیتے ہو۔ کس چیز کا ٹریننگ لیتے ہو مجھے یہ بتائیں۔ ایک بار میں نے کہہ دیا، ایک فوجی تھا میرا دوست تھا، میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ تم وہاں کیوں جاتے ہو، وہاں کیوں ٹریننگ حاصل کرتے ہو، وہاں کیا ہے؟ کیونکہ جو آدمی علم کا ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، تخصص کرتے ہو، تو یہاں آ جاتے ہیں، پاکستان میں آ جاتے ہیں، اور جو لوگ کوئی وہ بڑی چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو جہاں وہ چیز ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں۔ تو فوجی کا کام تو کیا ہے؟ لڑنا ہے۔ تم نے وہاں سے کیا سیکھنا ہے؟ لڑنا سیکھنا ہے یا کیا سیکھنا ہے؟ اب وہ خاموش ہو گیا کہ دیہاتی بڑا زبردست ہے، ہمیں پنسا لے گا۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ وہ جاتے ہیں وہاں ٹریننگ حاصل کرتے ہیں۔ کیا ٹریننگ حاصل کرتے ہیں؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے، چند ماہ یا کیا سیکھتے ہو آپ مجھے بتاؤ۔ اگر امریکہ میں زیادہ وہ روس وغیرہ، امریکہ بہت زیادہ طاقتور ہے، اس کی ٹریننگ زیادہ اچھی ہے، تو مجاہدین کے ساتھ اگر تم نے مارا ہے اس کو، کس کو؟ روس کو، تو پھر تم اس کو چاہیے کہ تم سے ٹریننگ حاصل کر لے، تم تکڑے ہو گئے۔ اگر مجاہدین نے مارا ہے تو پھر مجاہدین سے تم ٹریننگ حاصل کرو۔ تو چند ماہ کی بات ہے جب انہوں نے پچھلے سال آپس میں کہا تھا کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 48 ممالک جمع ہو گئے، فرانس، امریکہ کا بلا بہت سارے جمع ہو گئے، لاکھوں کے افواج، میزائل، ہر قسم کے وسائل سے لیس۔ ہمیں اب یہ بتائیں کہ طالبان نے اس کو شکست دی، مجھے تو حسن ظن سے آگے ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن چلو ہمیں پتہ نہیں کیوں، تو ہمیں تو پتہ نہیں لگتا کہ تم ان کے ساتھ ہو یا نہیں ہو، خدا جانتا ہے۔ لیکن اگر تم ان کے ساتھ ہو، تم نے اس کو سب کو زیر و زبر کر دیا، بھاگنے پر مجبور کیا، اور اس کو جیسے وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہے، تو پاکستان تکڑا ہے یا دنیا تکڑی ہے؟ بتاؤ بھائی، بتاؤ، آپ بتاؤ کون تکڑی ہے؟ کس کی فوج تکڑی ہے؟ پاکستان کی۔ اگر کہتے ہیں کہ طالبان نے اس کو شکست دی ہے تو پھر طالبان سے ٹریننگ حاصل کرو، وہاں کیا امریکہ کیا کرتے ہو تم؟ تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کہ آپ نے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کون کون ہمارے کام کا ہوگا، اس کے بعد جواب ہی نہیں تھا۔ میں کیا اب وہ آپ کو جب وہاں بلاتے ہیں
لوگوں کو تو دیکھتے ہیں کہ کون کون ہوتا ہے ہمارا، یہ فلان یہ آدمی تھوڑا بےمان ہے، ہمارا کام کرے گا. تو اسی لیے ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کو اور بےمان نہیں ملتا تو پہلے بےمان کو ترقی دیتے ہیں کہ تاکہ کیا ہو جائے، آگے سے اور بھی بےمان پیدا ہو جائے. جو ملک کا بھی غدار ہو، اسلام کا بھی غدار ہو. ورنہ وہ کیا کرتے ہیں؟ یقین جانو اس کے پاس ایک جواب بھی نہیں تھا. میں کہا کہ میرا جواب بھی عجیب دماغ ہے تمہارا. میں کہا کہ میرا دماغ نہیں، میں سیدھی بات کروں، دیہاتی ہوں. یہ تو ہماری دماغ ہے، جو شہر میں رہتے ہیں اس کے کتنے کیسی بڑی بڑی دماغ ہوں گے. ہاں یہ کو دیکھو کیسی بڑی دماغ ہے لوگ. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی فوج آپ کو عطا دی ہے کہ اس کے سامنے کوئی دنیا ٹھہر نہیں سکتی. پوری دنیا کو ایک چیلنج دے گا کہ ہمیں گرے لسٹ میں ڈال دو، بلیک میں ڈال دو، ہم تمہیں کوئی بات تمہاری نہیں مانتے. یقین جانے پاکستان اتنا بدماش ملک ہے کہ وہ اس کے پاؤں پڑ جائے گی بات خدا کے لیے. سمجھ آئی بات؟ یہ اقوام متحدہ ہوگا، اقوام متحدہ ایک ہی چیز یہودیوں کا جال ہے، یہودیوں کا جال ہے، امریکہ کا جال ہے، اس میں تم کو پکڑتے ہیں. چھوڑ دو اس کو. خیر یہ چھوڑیں گے، بہرحال وقت آئے گا چھوڑیں گے، لیکن مجھے تکا دیں گے. تو بار بار کہتا ہوں کہ جواب دو. اب تمہارے چندہ کریں گے، خوب چندہ کریں گے، مدرسوں کی بجائے تمہارے لیے کریں گے. جواب دو. وہ جو بڑی بڑی لٹیرے ہیں ان کی مال وہاں پڑا ہے، ان کو دیا ہے. زرداری وغیرہ جی نہیں، وہ جو پیپر ہے یہ دوسری ہے، سب کا مال وہاں پڑا ہے، لے لو. ہمیں کیا کرتے ہیں؟ ہم نے تو ہمیشہ پیسہ تم کو دیا ہے. دراصل یہ لوگ بہت مصروف ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے جب اس کو پتے کی بات سمجھائی جائے تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن وہ اتنے مصروف ہیں لڑائی ہوئے وغیرہ میں کہ وہ ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے. یہ اس کو کوئی غلط رپورٹ بتاتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ تو یہ اللہ پاک کی فضل و کرم ہے، اللہ نے نعمت دی ہے. آپ کو میں نے کتنی بار کہا ہے، آپ لوگ تو یہاں موجود ہے، کہ پاکستان دوسرے ممالک کے مقابلے میں، اسلامی ممالک میں کہتا ہوں، سعودی عرب، وہ کیا نام ہے، وہ اردگان ہے، کیا نام ہے، سب کو پتہ چلا کہ وہ نہیں ہے، ہمارا نہیں تھا. سب سخت بات بھی کی ان کو. یہ سارے کے سارے مل جا رہے ہیں، ایک جو ہو جائے، اس کی ساری دین ایمان سب کو ایک کیا جائے. اور پاکستان پھر بھی اسی بہت ہی دین کے لحاظ سے اعلیٰ ہے. جس سطح پر یہ اس کے ان کے اندر دین ہے، اس کی فوج کے اندر، اس کی پولیس کے اندر، اس کے عوام کے اندر، اتنا ان سب کو مل کر اس میں نہیں ہے. کہا ہے نہیں کہا، کئی بار کہا ہے، ایک بار نہیں. تو پھر میں نے ایک مثال بھی پیش کی کہ یہ ایک چرسی تھا، وہ گیا تھا، بہت اچھا آدمی تھا، صرف چرسی تھا. کیا تھا؟ صرف چرسی تھا. جب پاکستان کے بہت لوگ اچھے رہے، لیکن پیسوں میں تنگی گی. پیسوں تھا، جب دیکھتے کہ پیسے وہ کچھ کر لیتے. تو چرسی تھا. تو چرسی گیا، بازار میں گیا تو وہاں لوگ سنی میں دیکھتے ہیں، بڑی فحاشی کرتے ہیں، بے حیائیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے کرتے ہیں. وہاں تو معاملہ اور ہوتا ہے. وہ واپس آ گئے، اس نے کہا تم مجھے کہتے کہ تم اچھے آدمی نہیں ہو. خدا کی قسم میں تمہیں دوسروں کو دیکھا، مجھے تو اپنے اوپر شک ہو کہ میں کہاں سے آؤں. یہ میں نے کہا آپ کتنی بار سنا ہے، یہ بات کیسا سنا ہے نہیں سنا ہے. تو ہماری پاکستان دوسری ممالک کے مقابلے میں دین کے لحاظ سے، جرأت کے لحاظ سے، بولنے کے لحاظ سے، یہ ککا سے ہے کیا ہے دوسرے کے مقابلے میں. کاش تھوڑا سا پیسے کے لیے زیادہ کیا وہ پیسوں تو نہیں گی، پیسوں اس کے لیے بڑے بہانے بناتے ہیں، ایسا ایسے پوری کے لیے بھی، سب کے لیے ترتیب بناتے ہیں. بہرحال میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ شکر کریں، حکمرانوں کو چاہیے کہ شکر کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے عوام دیے ہیں، اچھے لوگ دیے ہیں، تمہارے پاس خانقاہیں ہیں، تمہارے پاس تمہارے سفراء سفیر یہاں سے بن کر چلے جاتے ہیں، طلباء یہاں جاتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں دوسری ممالک میں، ان کی پاکستان کے ساتھ محبت ہوتی ہے.
یہ افغانستان کے طالبان تھے، یہاں پڑے تھے. اب اس کے پاکستان کے خلاف اس کو بات کریں، وہ آپ کو گولی مار دے گا. یہ آپ کی سفیر ہے، سفیر نہیں بلکہ فوجی ہے تمہاری. یہاں سے جو لوگ فارغ ہو تحصیل ہو کر افریقہ چلے گئے ہیں، افریقہ میں ہمارے بہت ہی ساتھی ہیں، افریقن ہے، وہ پاکستان پر کے بارے میں بڑے وہ کہ ہمارے وہاں استاد رہتے ہیں، ہمارے شیوخ رہتے ہیں وہاں، تو اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. جس طرح امریکہ میں پلا ہوا یا جہاں لندن میں کیا ہوا نہیں، وہ جو ہماری بعض لوگ چھٹی تعلیم حاصل کرے وہاں آگے رکھ دی اس کا نبی گورے کر سکے، وہ ان کی منصوبوں کو برقرار لیتے ہیں. اس سے وہ تمہاری منصوبوں کو برقرار لیں گے کیونکہ اس کے استاد یہاں ہے. تم اپنے بہترین لوگوں کو وہاں بھیجتے ہو، ہم اپنے یہاں سے وہاں سے بہترین لوگوں کو یہاں لا کر وہاں بھیج دیتے ہیں، وہاں سفیر بناتے ہیں. تو یہ جب بھی حکومت کبھی فارغ ہوتی ہے پاکستانی حکومت، وہ خام مدرسوں کے خلاف پڑ جاتے ہیں. دیکھیں نا، اب جو مصروف ہو پھر کچھ نہیں کہتے. جب وہ اس کو اور مصروفیت ختم ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ مدارس ہے، یہ ہے، یہ ہے. چاہے جو بھی حکومت ہو، اس میں اس کی کوئی نہیں ہے، اور بھی حکومتیں ایسی ہی ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ ان کو شکر گزار ہونا چاہیے. ان کی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بچایا ہے، حفاظت فرمائی ہے. عوام کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایک سایہ بخشا ہے، اس سایہ کے اندر ہم رہتے ہیں. علماء کو چاہیے کہ وہ قدردانی کریں. ہم نے ضیاء الحق کی قدردانی نہیں کی، ان کے خلاف بولے. حالانکہ ضیاء الحق واحد شخصیت ہے کہ وہ اسلام پر بڑا غیرت کرتا تھا، نمازی تھا. اس کے زمانے میں بہت زیادہ فراوانی تھی، اور لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی. جس آدمی کے لیے پوری دنیا مل کر اس کے شہید کیا کرے تو معلوم ہوا کہ وہ پوری دنیا کے لیے کیا چیلنج تھا. تو قدردان رہیں. یہ بہت ہر چیز جو بھی تمہارے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہے، یہ ناک ہے، یہ زبان ہے، یہ اولاد ہے، یہ بیوی ہے، یہ ملک ہے، جو بھی ہے تم اس کی قدر کرو گے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہیں مزید اس میں ترقی نصیب فرمائے گا، خیرات و برکات نصیب فرمائے گا. اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کے نعمتوں کی بارش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لو آمن اہل القریٰ واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر یہ شہر والے، قوم والے لوگ یہ ایماندار ہوتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہتے، میں اس پر آسمان سے برکتوں کو نازل فرماتا. کیا چیز کم ہے پاکستان کے اندر؟ کرومائٹ اس کے اندر ہے، کوئلہ اس کے اندر ہے، گیس اس کے اندر ہے. مجھے بتاؤ ہے کون سی چیز نہیں ہے؟ جو اوپر آ جاتے ہیں چند حکمران ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، وہی کا فقدان ہوتا ہے، ورنہ سب کچھ ہے. اور عوام جو ہے وہی بھی پیسوں کی طرف کبھی میٹر بند کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. نقدری وہ بھی کرتے ہیں لیکن اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں، اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں. تو چاہیے، ہمارے پیغام یہ ہے کہ سب کو چاہیے کہ وہ قدردان بنے. اعلیٰ بھی، حکمران بھی، عوام بھی، اور مشائخ علماء بھی قدردانی کریں. اس نعمت کو اللہ رب العالمین جل جلالہ ہم سے یہ نعمت نہ چھین لے، ورنہ جب نعمت چھین جاتی ہے، بد امنی آتی ہے، پھر انسان بعد میں کہتے کہ وہ عمل کا کتنا مزہ تھا، کتنا اس میں خیرات و برکات تھے، کس قدر اس میں فائدے تھے. لیکن اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب وہ ختم ہو جائے. جو ہوشیار ہوتے ہیں وہ نعمتوں کے اندر اس کی اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں. لیکن جو لوگ ناقدرے ہوتے ہیں، جب نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں اس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے. لیکن احساس کے بعد کیا فائدہ ہوتا ہے؟